الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك متفق علیہ۔ پہلے اس روایت کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیں، پھر اس کی انشاءاللہ تشریح آئے گی۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور اس وقت آپ کے ارد گرد صحابہ کرام کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا، مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گے، کسی پر بہتان نہیں لگاؤ گے جس کو تمہارے ہاتھوں اور پیروں نے گڑھا ہو، اور صحیح بات میں نافرمانی نہیں کرو گے۔ پس تم میں سے جو شخص اس عہد و اقرار کو پورا کرے گا تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے شرک کے علاوہ، اور پھر دنیا میں اسے اس گناہ کی سزا بھی مل جائے تو یہ سزا اس کے گناہ کے لیے کفارہ ہو جائے گی، اور اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کرنے والے کی ستر پوشی فرمائی اور دنیا میں اس کو سزا نہ ملی تو پھر یہ اللہ کے حوالے ہے، اگر چاہیں گے تو اس کو معاف فرما دیں گے، اگر چاہیں گے تو اس کو عذاب دیں گے۔ راوی فرماتے ہیں، ہم نے ان سب باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں متفق علیہ، اور راوی ایک ہی ہے، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مدینہ طیبہ کے رہنے والے ہیں، انصار میں سے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں دو بڑے قبیلے تھے، ایک کو کہتے تھے خزرج اور دوسرا قبیلہ جو تھا، دوسرے قبیلے کا نام میں بھول گیا، اوس اور خزرج، یہ دو بڑے قبیلے تھے۔ تو حضرت عبادہ جو تھے رضی اللہ تعالیٰ یہ خزرجی تھے۔ یہ قدیم الاسلام ہے۔ قدیم الاسلام کا مطلب کیا ہے؟ ہجرت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت نہیں فرمائی تھی، یہ مسلمان ہو چکے تھے۔ سوال کیسے؟ یہ لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے، اپنے طریقے سے حج کرتے تھے، انہیں زیارت کرتے تھے،
مدینہ طیبہ میں ان لوگوں کے علاوہ، یہ تو مشرکین کہلاتے تھے اس وقت، اور ان کے علاوہ وہاں یہود رہتے تھے۔ یہود مکہ شریف نہیں آتے تھے، یہود جاتے تھے فلسطین، بیت المقدس زیارت کرنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے ان کا قبلہ تو وہی تھا، تو وہ لوگ وہاں جاتے تھے۔ اور یہ لوگ جو ہے اوس اور خزرج، یہ لوگ آتے تھے مکہ شریف۔ اوس اور خزرج میں بھی آپس میں لڑائی رہتی تھی، بڑی لڑائیاں رہتی تھی، سالہ سال تک لڑائیاں چلتی رہتی تھی آپس میں۔ اور کبھی کبھی ان لوگوں کی لڑائی ہوتی تھی یہود کے ساتھ، ان کے ساتھ یہ لوگ مل کر یہود پر حملہ کرتے تھے۔ یہود چونکہ تعداد میں کم تھے، اگرچہ مالدار بہت تھے، اور پھر دوسری بات یہ ذرا زیادہ جنگجو اور طاقتور تھے، اس لیے یہود جو وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ البتہ یہود ان کے سامنے بار بار کہتے تھے کہ یا اللہ، نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیجیے جلدی، تاکہ ہم ان پر ایمان لائیں اور ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی تو ہم ان پر ایمان لائیں گے، پھر ان کے اوپر غالب آئیں گے۔ کن کے اوپر؟ اوس اور خزرج کے اوپر۔ چونکہ وہ لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، یہ اوس اور خزرج والے زمینداری کرتے تھے، کھیتی کرتے تھے، ان کے پاس باغ تھے اور بھیڑ بکریاں وغیرہ بھی تھے۔ ان کے ذہن میں بار بار یہ بات آ رہی تھی کہ کوئی شخص آنے والا ہے اور اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی اور وہ اللہ کا نبی ہوگا۔ تو یہ بات بار بار ان کے ذہنوں میں آتی تھی جب بھی لڑائی ہوتی تھی، اور اس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ یہود اس سے پہلے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، فتح مانگتے تھے، نصرت مانگتے تھے، یا اللہ بھیج دیجئے اس نبی کو جلدی سے۔ یا دوسرا ترجمہ اس کا یہ بھی ہے کہ ان کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے کہ ہمیں غلبہ عطا فرما ان مشرکین کے اوپر۔ تو ان لوگوں کے ذہن میں تھا کہ یہ یہود جو ہیں یہ اہل کتاب ہیں، یہ صاحب علم ہیں، یہ بات جو کہتے ہیں یہ ضرور صحیح ہوگی، ضرور کوئی نبی آنے والا ہے، یہ ان کے ذہن میں تھا۔ تو چونکہ یہ انصار مکہ شریف آتے تھے حج کرنے کے لیے، اپنے طریقے سے خرید و فروخت بھی کرتے تھے، تو سن 11 نبوی کسے کہتے ہیں؟ ہجرت سے پہلے، کیا صحابہ کرام جب سالوں کو گنتے تھے وہ نبوی کہتے تھے، کیا اس سے پہلے جو سن وہاں معروف تھا اس کو چھوڑ دیا پھر صحابہ کرام نے۔ نبوی کے معنی آتے ہیں جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، جب 1 سال گزر گیا تو یہ 1 نبوی ہے، پہلے سال کو پہلا نبوی، جب دوسرا سال ہو گیا تو 2 نبوی، جب تیسرا سال آ گیا تو 3 نبوی، 4 نبوی، یہ سلسلہ 13 برس تک چلتا رہا۔ کتنے سال تک؟ نبوی کہتے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مدینہ طیبہ آ گئی تو 14 نبوی، 15 نبوی، 16 نبوی، نبوی کہتے تھے۔ یعنی نبوت کے اتنے سال گزر گئے، یہاں تک کہ 10 سال گزر گئے۔ کتنے؟ تو 13 اور 10 کتنے ہو گئے؟ 23 ہو گئے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے آپ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد امیر المومنین بن گئے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سلسلہ یہی رہا نبوی۔ اس کے بعد دوسرے خلیفے امیر المومنین آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، بالکل شروع میں یا چند سال گزرنے کے بعد حضرت کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ ڈال دیا کہ ہم اپنا سن ذرا چینج کر لیں۔ کیا کریں؟ تبدیل کر لیں، نبوی کے بجائے ہم ہجری لکھ دیں۔ کیا؟ اس سے کیا ہوگا؟ چونکہ ہجرت کا واقعہ پیش آیا اور یہ تاریخ میں بہت بڑا اہم واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے مدینہ طیبہ، تو انہوں نے جو ہے وہ ہجری لکھنا شروع کر دیا۔ ہجری لکھنا تو شمار کر لیا، 10 سال تو ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے 2 سال اور کچھ 12 سال ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے اعلان فرمایا
کہ آج کے بعد اسلامی سن ہجری ہوگا. کیا ہوگا؟ ہجری ہوگا. اور یہ سارے صحابہ نے اس کو قبول فرمایا اور پوری امت نے اس کو قبول فرمایا. آج کوئی نبوی لکھے گا تو چلے گا؟ نہیں چلے گا نا. یہ کوئی سنت ہے حضرت عمر فاروق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خلفائے راشدین کی سنت بھی سنت ہی ہوتی ہے. نعوذ باللہ من ذالک اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے. اس کو بدعت کہنا ہی جہالت ہے. تو اس لیے پوری امت نے اس کو قبول کر لیا. کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. بتائیے سن ہجری کے علاوہ اور بھی کچھ لکھ سکتے ہیں؟ آج سن ہجری کیا ہے؟ ہاں 1443 ہے نا. اس کا مطلب یہ ہوا 1443 سال گزر گئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے. تو بہرحال اس لیے میں نے 11 نبوی کہا. ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے. مدینہ طیبہ کے 6 افراد آئے حج کرنے کے لیے. یہ لوگ اپنا الگ الگ بیٹھتے تھے. طائف والے الگ اپنا خیمہ لگاتے تھے اور اوس کے جو تھے یہ الگ اور خزرج کے الگ، سب الگ الگ لگاتے تھے. زیادہ تعداد بھی نہیں ہوتی تھی مینا میں. یہ لوگ مینا بھی جاتے تھے، مزدلفہ بھی جاتے تھے، عرفات بھی جاتے تھے. البتہ قریش جو عرفات نہیں جاتے تھے کہتے تھے ہم چونکہ یہاں کے مجاور ہیں بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم مینا جائیں اور مزدلفہ جائیں. عرفات جانے کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے، دوسرے لوگ عرفات جائیں. اس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے. تو جس سال خود حج کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سارے لوگ دیکھتے رہے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفات تشریف لے جائیں گے یا کیوں. وہ قریشی ہے نا. حضرت تو عرفات تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا عرفات ہی تو اصل حج ہے، الحج عرفہ. تو بہرحال تو اس موقع پر آپ نے جو ہے ان 6 حضرات آئے تھے، ان سے ملاقات کی. لیکن ملاقات کیسے کی؟ کھلم کھلا اعلان نہیں، چپکے پہاڑ کے پیچھے. جی وہ جگہ آج موجود ہے. یہ جگہ کہاں ہے؟ جہاں شیطان کو کنکری مارتے ہیں نا اس کو جمرات کہتے ہیں. کیا جمرات کہتے ہیں. پہلے یہ جگہ نظر نہیں آتی تھی. اس جگہ پر آج مسجد ہے اور مسجد بنائی ہے ترکیہ والوں نے. کنہوں نے؟ ترکیہ والوں نے. آج وہ بند رہتی ہے مسجد اور اسے براؤن کلر کیا ہے انہوں نے. پہلے وہ مسجد نظر نہیں آتی کہ وہ پہاڑ کے پیچھے ہوتی تھی. پھر جب وہاں 1-2 مرتبہ حادثات پیش آئے جمار کے وقت، نبی جمار کرتے وقت، تو کبھی 200 حاجی جو ہے اس میں وفات پا گئے بھیڑ میں، اور کبھی 400 ابھی کتنے. اور میں بھی وہاں موجود تھا جب اس وقت ایک مطلب 400 کے آس پاس حاجی وفات پا گئی تھی کیونکہ بھیڑ زیادہ ہو گئی تھی. پھر سعودیہ والوں نے جو اس کو کشادہ کیا، جمرات کی جو جگہ ہے. تو کشادہ جب کیا تو جو پہاڑ تھا اس پہاڑ کو بھی ہم نے ہٹا دیا، ڈوزر لگا لیا، پلین کر لیا. وہ جو مسجد ہے وہ نظر آنے لگی. آج بھی نظر آتی ہے. تو جب جمرات کرنے کے لیے جاتے ہیں جو جب دیکھتے ہیں تو مسجد نظر آتی ہے. تو وہاں پر خیمہ تھا ان لوگوں کا. تو وہاں انہوں نے ان سے ملاقات کر لی چپکے سے. یہ 6 افراد تھے. تو یہ پہلی ملاقات تھی. اس موقع پر یہ 6 افراد تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا بالکل پہلی ملاقات میں. اس کی وجہ وہی تھی، ان کا ذہن بنا ہوا تھا. اس کے بعد یہ افراد تشریف لے گئے تو ان میں یہ بھی تھے جو یہ راوی ہے اس کی حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ. جب یہ مدینہ طیبہ پہنچے تو انہوں نے وہاں اس کا تذکرہ کیا کہ بھائی وہ حضرت تو تشریف لا چکے ہیں. انہوں نے وہاں اعلان بھی کیا ہے اور سارے حالات بھی بتا دیے. اس سے چرچا ہو گیا. اگلے سال جب پھر حج کا موقع آیا، یہ لوگ 12 شخص مدینہ سے آئے. کتنے؟ 12 شخص یہ تشریف لائے. تو ان 12 نے بھی اسلام قبول کر لیا اور بیعت بھی کی. اس کے بعد اگلے سال سن 13 نبوی میں یہ لوگ 75 آئے وہاں سے. کتنے؟ اس میں 2 عورتیں بھی شامل تھی. تو ان سب لوگوں نے وہاں اسلام قبول کر لیا. تو اس موقع پر آپ نے ان سے بیعت لے لی. یہ موقع ہے اور بیعت کے الفاظ ہیں. تو اس کو بیعت عقبہ اولا بھی کہتے ہیں، چونکہ دوسری میں بھی اس کو
یہ بیعت ہو گئی جو 72 آدمی ہیں تو بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں. تو اس لیے جو مسجد وہاں ہے اس کو کہتے ہیں مسجد بیعت عقبہ. کیا؟ مسجد بیعت عقبہ. اولا اور ثانی نہیں کہتے، بس مسجد بیعت عقبہ. عقب کے معنی جو پہاڑ کے پیچھے، پہاڑ کے گاٹھی تھی اس میں. اس موقع پر آپ نے جو 75 آدمی آئے تھے جن میں 2 عورتیں بھی شامل تھی، آپ نے 12 سرداروں کو مقرر کیا، نگران. فرمائیں کہ بھئی آپ نگران ہیں، آپ بھی نگران ہیں، آپ بھی نگران ہیں، آپ بھی نگران ہیں، آپ بھی نگران ہیں. تو یہ سارے حضرات تشریف لائے. جب یہ واپس تشریف لے گئے مدینہ طیبہ تو ظاہر سی بات، جو 75 آدمی اسلام قبول کریں گے تو ظاہر سی بات ہے، اور اس کی وجہ سے تو پورے اوس اور خزرج، تو چونکہ اوس بھی آئے تھے، خزرج بھی آئے تھے، تو اس قبیلے میں بھی اسلام پھیلا، اس قبیلے میں اسلام پھیلا. تو اس موقع پر انہوں نے عرض کیا حضرت ہمیں یہاں کے حالات معلوم ہے مکہ شریف کے، آپ بڑی پریشانی میں ہے، تو اس لیے اب تو مدینہ طیبہ میں تو اچھی خاصی تعداد ہو گئی مسلمانوں کی، آپ وہاں تشریف لائیں، آپ وہاں تشریف لائیں. آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے تو آپ کو میرے چچا سے بات کرنی پڑے گی. کیا؟ میرے چچا سے بات کرنی پڑے گی. تو بہرحال حضرت عباس سے بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ دیکھو یہاں پر ان کا اپنا قبیلہ ہے، مدینہ طیبہ جائیں گے وہاں تو ان کا کوئی وہ نہیں ہے، دور دراز کی رشتہ داری ہے، تو ممکن ہے لوگ آپ کے اوپر حملہ بھی کریں گے، تو آپ ان کا کیا کرو اس وقت؟ انہوں نے کہا کہ ہم ساتھ دے دیں گے ان کو، ہمارے اولاد قربان ہو جائے ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہم قربان ہو جائیں، لیکن ان کے اوپر ہم وہ آنچ نہیں آنے دیں گے. ان کا ٹھیک ہے. رسول اللہ سے فرمایا کہ اب میں اللہ کے حکم کا منتظر ہوں، جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا تو ہم آئیں گے. اس کے بعد وہ اللہ کی جانب سے حکم آ گئے اور 13 سال مکمل ہو چکے تھے. اس کے بعد آپ نے وہ ہجرت فرمائی. اب اس میں بیعت کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت آپ کے ارد گرد تھی. صحابہ کرام کی جماعت آپ کے، ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام تو سارے مسلمان ہی تھے. آپ نے فرمایا مجھ سے بیعت کر لو. کن کن چیزوں پر بیعت کرنی ہے؟ نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ٹھیک ہے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اور اپنے اولاد کو قتل نہیں کریں گے، کیونکہ اہل عرب کے یہاں اور بچوں کو قتل بھی کرتے تھے، یا غربت کی ڈر سے، یا کہ لڑکی نہیں ہونی چاہیے. آپ نے فرمایا وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ، دیکھو بہتان نہیں باندھو گے کسی کے اوپر. بہتان کسے کہتے ہیں؟ بہتان کہتے ہیں کسی کے بارے میں ایسا جھوٹ کہنا کہ وہ خود حیران ہو جائے. کیا کہتے ہیں؟ مجھے تو اس کا پتہ بھی نہیں ہے، جو ان لوگوں نے میرے ذمہ لگا دیا ہے، کسی کی ذمہ لگاتے ہیں نا. پر الکذب الذی یبہت السامع، ایسا جھوٹ کہ سننے والا مبہوت ہو جائے اور حیران رہ جائے. تو ایسی برائی کی نسبت کسی کی طرف کر دینا جو واقعتاً اس میں موجود نہ ہو، اس کو بہتان کہتے ہیں. کیونکہ یہ چیزیں معاشرے میں پھیلی ہوئی تھی، ایک کو بہتان لگا دینا، دوسرے کو یہ بہتان لگا دینا. اس لیے آپ نے فرمایا اس سے بھی آپ کو توبہ کرنی پڑے گی. اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے غیبت، ایک ہے بہتان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی برائی بیان کی، اور قرآن پاک نے بھی فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکریہتموہ. یعنی اتنا برا فعل ہے یہ، دوسرے کی غیبت کر لینا، پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں کچھ کہنا. تو گویا کہ وہ مرے ہوئے بھائی کا کیا کھاتا ہے؟ گوشت کھاتا ہے. ایک تو بھائی ہے، پھر مرا ہوا، یعنی مطلب کوئی آدمی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے لیے تیار. پھر فرمایا جتنا تمہارے نزدیک یہ فعل برا ہے، ایسا ہی تمہارے لوگوں کے بارے میں پیچھے ان کے وہ غیبتیں کرنا یہ اتنا برا ہے. ضرورت کیا ہے غیبت کرنے کی؟ لیکن بہرحال آج بھی یہ چیز عام ہے، تو اس وقت بھی تھی عام. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں ہم کسی کے پیٹھ پیچھے کہتے ہیں اگر وہ واقعی اس کے اندر ہوں، وہ باتیں وہ برائی اس کے اندر واقعی ہوں، تبھی تو ہم تذکرہ کرتے ہیں. فرمایا ہاں تبھی تو وہ غیبت ہے. اور اگر آپ نے ایسی چیزوں کا تذکرہ کیا جو اس میں نہیں ہے، جو اس میں وہ برائی اس میں نہیں ہے، آپ نے پھر بھی کہا، ہاں تو یہ تو بہتان ہے. مثلا ایک آدمی رشوت کھاتا ہے، آپ نے کہا یہ رشوت خور ہے، پیٹھ پیچھے کہا.
کوئی آپ کو اس کے ساتھ کوئی لین دین نہیں، لیکن پھر بھی کہنا شروع کر دیا، کہتے یہ غیبت ہے۔ اور اگر وہ رشوت لیتا ہی نہیں، وہ متقی پرہیزگار ہے، یہ تو بہتان ہے، یہ تو بہتان ہے۔ اسی طرح سے کوئی آدمی شرابی ہے، واقعی شراب پیتا، اللہ بچائے، تو لوگوں نے چرچا شروع کر دیا بھائی یہ تو نشہ کرتا ہے، یہ تو شرابی ہے، پیٹ پیچھے کہتے ہیں۔ ارے کسی کے سے کہو جو اس کی اصلاح کرے، وہ تو الگ مسئلہ ہے، وہ تو اطلاع ہے، وہ تو پیٹ پیچھے صرف کہتے ہیں نا یہ تو ہے غیبت۔ لیکن اگر وہ پیتا ہی نہیں، اس نے کبھی نشہ کیا ہی نہیں، اور لوگوں نے خام اس کے ذمہ لگا دیا یہ نشہ کرتا ہے، یہ وہ کرتا ہے، یہ بہتان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ بہتان نہیں باندھے، تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم، جس بہتان کو تم گھڑو گے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے سامنے۔ سوال اس کا کیا مطلب ہے ہاتھوں اور پیروں کے سامنے؟ یہ ایک آیت ہے قرآن پاک میں، میں بھی وہ سناتا ہوں۔ اصل میں یہ صفت ہے عورتوں کی۔ کس کی؟ عورتیں کیا کرتی تھی؟ عورتیں اللہ بچائے غلط کرتی تھی، پھر جب اس کو حمل ٹھہرتا تھا کہتے ہیں میں اپنے شوہر کا ہے۔ کس کا؟ کس کا ہے؟ تو دوسرے کے ہے تو دوسرے کا، اور نسبت کر لی کس کی طرف؟ اور کبھی ایسا کرتے تھے کہ ان کے پاس اپنا بچہ نہیں ہے، اس کا اپنا بچہ نہیں ہے، تو وہ کہیں سے چوری سے کسی کا بچہ اٹھا کے لاتی تھی، چھوٹا سا لاتی تھی، اور پھر گھر آ کر بیٹھ گئی اور بسترا ضرور لے لیا اور بیٹھی وہی کہنے کہ یہ بچہ میرا ہے، یہ بچہ۔ تو فرماتی کہ یہ بھی ہے بین ایدیکم وارجلکم، چونکہ یہ چیز ہاتھوں اور پیروں کے سامنے ہوتی ہے نا، اس لیے یہ محرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ آج بھی بہت ہوتا ہے، ہسپتالوں میں تو چھوٹے بچوں کی نگرانی کرنی پڑتی ہے نا، کہ ایک جاتا ہو یہ مسا نظر، یہ مسا کتنی نیکا، ایسے بہت سارے واقعات پیش آئے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک شخص ہے، اس نے بچہ اٹھا لیا اور اپنی بیوی کے گود میں ڈال دیا، اس نے کہا یہ میرا ہے۔ تو ایسے آپ نے فرمایا کہ ایسا کام نہیں کرو گے، ایسا کام نہیں کرو گے۔ یہ تو عورتوں کے بارے میں، لیکن یہاں مردوں سے بھی یہ لے لیا۔ سوال ہے کہ مردوں سے ہی لے لیا تو بین ایدیکم وارجلکم کیا مطلب ہے؟ مطلب تو یہ ہے کہ ایسا جھوٹ آپ نے کسی کو باندھا کسی کے اوپر جو واقعہ نہیں تھا، گویا کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا۔ کیا؟ جب آدمی کوئی چیز گھڑتا ہے نا، خود تیار کر لیتا ہے، گویا کہ یہ چیز تم نے خود تیار کر کے دوسرے کے سر پھونک دی، اس لیے اس سے بھی ان سے توبہ کرائی گئی۔ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، اور میں دیکھو نیک کے جتنے بھی کام ہیں اس میں نافرمانی نہیں کرو گے، یعنی جتنے بھی احکامات آپ کو دیے جائیں گے اللہ کی جانب سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، اس کی نافرمانی نہیں کرو گے۔ یہ جامع ہے، اس میں ساری چیزیں آ گئی، اس میں ساری چیزیں آ گئی۔ پھر فرمایا فمن وفا منکم، جو شخص وفا کرے گا، کیا کرے گا؟ پورا کرے گا یہ وعدہ اور یہ معاہدہ۔ منکم، تم میں سے، فاجروا علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ دیں گے۔ جو وہ نیک کام کرتا ہے اس کا بدلہ دیں گے، اور جو گناہوں سے بچتا ہے اس کا بھی بدلہ دیں گے۔ عام طور سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا تو میرے نام اعمال میں ثواب لکھ دیا جائے گا، میں تلاوت کروں گا تو ثواب ملے گا، روزہ رکھوں گا ثواب ملے گا، گناہ سے بچ جاؤں گا۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے اس میں ثواب ہی نہیں ملے گا، اس میں بھی ثواب ملتا ہے کیا؟ اور بعض مرتبہ نیکی کرنے سے زیادہ ثواب اس میں ملتا ہے جب آدمی کس سے بچتا ہے؟ مثلا ایک آدمی جھوٹ سے بچتا ہے، کبھی نہیں کہتا، تو اس کو ثواب لکھا جاتا ہے۔ ایک آدمی رشوت سے بچتا ہے، اس کو ثواب لکھا جاتا ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ بدنگاہی سے بچتا ہے تو اس کو ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک آدمی اپنے کانوں کو بچاتا ہے لوگوں کی غیبتوں سے وغیرہ سننے سے، تو جو برے کام جتنے بھی جن سے وہ رکتا ہے اس پر اس کو باقاعدہ ثواب ملتا ہے۔ لیکن ہمیں صرف ذہن میں یہ ہوتا ہے جب ہم نیک کام کریں گے تو ثواب ملے گا، جب گناہ سے بچیں گے اس وقت بھی ثواب ملتا ہے۔ اور جو قرآن پاک میں فرمایا صابرین، کیا؟ صبر کرنے والے، یا فصبروا، صبر کرو، اس کی تین چیزیں لکھی ہیں۔ کیا؟ صبر علی الطاعہ، نیک کاموں پر جمنا، کیا؟ اور صبر کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ صبر عن المعصیہ، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا، یہ بھی صبر ہے، یہ بھی۔ تیسرا صبر علی البلاء، تکالیف پر صبر کرنا۔ عام طور سے عوام کے ذہن میں صرف تیسری والی چیز کو صبر کہتے ہیں، کس کو؟ حالانکہ تو تیسرے نمبر پر ہے، پہلے نمبر پر ہے صبر علی الطاعہ، اعمال کے اوپر جمنا، ثابت قدمی، نمازوں کی پابندی، تلاوت، ذکر و اذکار، ساری چیزیں۔
اور صبر انل معصیہ گناہوں سے اپنے آپ کو، گناہوں کا ماحول ہے، موبائل پر لوگ کھیلتے رہتے ہیں اور خرافات دیکھتے رہتے ہیں. ایک آدمی بڑے احتیاط کے ساتھ موبائل استعمال کرتا ہے تو اس نے بڑا کام کیا، چھوٹا نہیں، اس کو ثواب ملے گا اس کا. اسے یہ فرمایا اس کا اجر اللہ کے ذمہ. ومن اصاب من ذلك شيئا، اور اگر کوئی آدمی ان چیزوں میں سے کسی چیز کا مرتکب ہو گیا، مثلا چوری کر لی، اللہ بچائے زنا کر لیا، یا اس طرح سے بہتان باندھا، تو فعوقب به فی الدنیا، اس پر سزا لگ گئی. اس پر چوری کی تھی، مال برآمد ہو گیا اور مال والے کو مال دے دیا گیا اور اس کا ہاتھ کاٹا گیا. اسی طرح سے گواہوں نے ثابت کر دیا، زنا ثابت ہو گیا، اس پر سزا لگ گئی. فرمایا اس کا کفارہ بن جائے گا. کیا؟ عام طور سے جب ایسی سزا لگتی ہے تو آدمی کو ندامت بھی ہوتی ہے تو توبہ بھی کرتا ہے، آئندہ نہیں کروں گا. یہ کفارہ ہوگا اس کے لیے. ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه، اور اگر کسی نے ایسا کام کیا، برا کام کیا، لیکن اللہ نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا، کسی کو پتہ نہیں چلا، دنیا میں سزا نہیں لگی، تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ فهو الى الله، کیا اس کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں. اس کا معاملہ کیا؟ ان شاء عفا عنہ، اگر اللہ چاہے تو معاف کر دے، اگر اللہ چاہے تو وہ ان شاء عاقبہ، اگر اللہ چاہے تو سزا بھی دے سکتے ہیں. تو راوی فرماتے ہیں فبایعناہ علی ذلک، ہم نے ان تمام باتوں پر بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر. یہ جو فرمایا اگر چاہے اللہ معاف کر دے، اگر چاہے اللہ سزا دے، یہ شرک کے علاوہ میں ہے. کس میں؟ جی شارحین نے لکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شرک اللہ معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اور ویغفر ما دون ذلک، اس کے علاوہ تو وہ مرال یہ ہے. بعض مرتبہ دنیا میں سزا لگتی ہے، بعض مرتبہ پتہ نہیں چلتا کسی کو. تو ان چیزوں پر ہم نے بیعت کی. اب سوال ہے کہ بیعت کی قسمیں کتنی ہیں؟ کیا بیعت کی قسمیں کتنی ہیں؟ بیعت کی 4 قسمیں ہیں. کتنی؟ ایک بیعت کی قسم، اس کو بیعت اسلام کہتے ہیں. بیعت اسلام کا مطلب یہ ہے ایک آدمی مسلمان ہونا چاہتا ہے. اس طرح سے بہت سارے تشریف لاتے تھے حضور کی خدمت میں اور آپ سے سے بیعت کراتے تھے. اگر تعداد کم تھی 2-3 تو دست مبارک پھیلاتے تھے، اور اگر زیادہ تعداد تھا زبانی پڑھاتے تھے. تو اس کو بیعت اسلام کہتے ہیں. یہ بھی روایتوں میں یہ بھی. اور ایک ہوتی ہے بیعت خلافت. کیا بیعت خلافت کا مطلب تو یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے اور صحابہ کرام آئے، ایک ایک کر کے انہوں نے بیعت کی کہ ہم آپ کو خلیفہ تسلیم کرتے ہیں، ہم آپ کی فرما برداری اور اطاعت کریں گے. تو امیر المومنین کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے. تیسری ایک بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آ گئی. آپ مدینہ طیبہ سے تشریف لائے عمرہ کرنے کے لیے. کس کے لیے؟ اور آپ حدیبیہ پہنچ گئے. آج اس کو شمیسیہ کہتے ہیں. حدیبیہ پہنچ گئے، آپ صرف 20 کلومیٹر خانہ کعبہ ہے. کتنا؟ 20 کلومیٹر. تو حرم وہاں تک ہے، حدود حرم کی حدود وہاں تک ہے، بس تھوڑا دور بالکل نہیں. وہاں مسجد بھی ہے آج. تو جب یہ مکہ شریف کے مشرکین کو پتہ چلا، قریش کو پتہ چلا، تو انہوں نے آدمی بھیجے کہ آپ آگے نہیں بڑھیں گے، اگر بڑھیں گے تو جنگ ہوگی. کیا ہوگی؟ اس لیے آپ واپس جائیے، آپ کو ہم آنے نہیں دیں گے. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم جنگ کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو احرام باندھے ہوئے، ہم تو عمرہ کریں گے، اور ہمارے ساتھ قربانی کے جانور بھی ہیں، نفل قربانی تھی، تو ہم اس ارادے سے نہیں آئے. ہم نے کہا نہیں بھائی، جو بھی ارادہ ہو ہم آگے آنے نہیں دیں گے، واپس جاؤ. تو کہا کہ ہاں اور کوئی آ جائے وہ آ سکتا ہے، لیکن آپ لوگ نہیں. کیا آپ لوگ نہیں؟ کیونکہ ہم نے تو آپ کو نکال دیا یہاں سے. بہرحال مختصر یہ ہے کہ آپس میں پھر گفت و شنید کے بعد صلح ہو گئی. کیا؟ اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں. صلح کیا ہوئی کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، یہیں سے واپس جانا پڑے گا. یہیں سے آئندہ سال آپ آئیں گے تو 3 دن یہاں رہیں گے آپ مکہ شریف میں، ہتھیاروں کے بغیر آنا پڑے گا. ہتھیاروں کے صرف تلوار ساتھ ہوگی، وہ بھی اتنا عام میں. اچھا، اگر کوئی ان دنوں میں کوئی مسلمان مدینہ طیبہ سے واپس آ جائے گا مکہ شریف، نعوذ باللہ اسلام چھوڑ دے گا، تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے.
اگر مکہ شریف کا کوئی شخص جائے گا مدینہ طیبہ اسلام قبول کرے گا وہ واپس دینا پڑے گا، وہ واپس سب اپنی طرف دیں گے اور جنگ بندی کریں گے 10 سال کے لیے. کس کے لیے؟ 10 سال کے لیے. تو اس پر صلح ہو گئی، تو کاغذات لائے گئے، تحریر ہو گئی. اس تحریر پر بھی اعتراضات ہو گئے. پہلے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان نے کہا کہ یہ رحمان رحیم کون ہے ہم نہیں جانتے، ہم اس کو کاٹو. چلو ٹھیک ہو، بسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا بسم اللہ کافی ہے. اس کے بعد دوسرے سطر میں لکھا یہ معاہدہ ہے محمد رسول اللہ کے درمیان اور قریش مکہ کے درمیان. انہوں نے کہا یہ رسول اللہ کاٹو اس کو. کیا کہ اسی پر تو لڑائی ہے، اسی پر تو ہم یہ نہیں مسیح لکھتا محمد بن عبداللہ، محمد بن. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تحریر لکھ رہے تھے، تو وہ لکھ چکے تھے یہ سطر. انہوں نے کہا یہ کاٹو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاٹو. تو انہوں نے کہا حضرت میرا دل ہی برداشت نہیں کرتا گوارا میں اس کو کاٹوں، پر آجا ہم خود کاٹیں گے، ہم کوئی حرج نہیں ہے، کاٹ دو جس سے خوش ہو جائیں گے، کر لو. تو 10 سال کی ہوئی جنگ بندی. کیا تو اس جنگ بندی سے پہلے، اس صلح سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا گیا تھا حدیبیہ سے مکہ شریف بات چیت کرنے کے لیے. کیا لیکن ان کو آنے میں تاخیر ہو گئی، وہ تشریف نہیں لائے. تو کسی طرح سے یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی کو تو شہید کر دیا گیا. کیا مکہ شریف کے قریش نے اس کو شہید کر دیا. اس پر بڑا صدمہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور صحابہ کو بھی. تو آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے، آپ نے فرمایا کہ اب تو بدلہ لینا ہی پڑے گا، اب تو بدلہ. اس لیے یہ تو ایک الچی تھا، یہ تو پیغام کے لیے بھیجا گیا تھا. اور پہلے زمانے میں بھی جب دو ملکوں کے درمیان جنگ ہوتی تھی تو جو وہ بھیجا جاتا تھا ان کے درمیان میں وفد وغیرہ، ان کے ساتھ کوئی وہ نہیں کیا جاتا تھا. دشمنی کا اگر ہوتا بلکہ تو بات چیت کے لیے آیا ہے. انہوں نے ایسے کیوں کیا؟ اس موقع پر آپ درخت کے نیچے بیٹھے، آپ نے فرمایا ان سے بدلہ لینا ہے لیکن تعداد ہماری کم ہے، تو کون ہم سے بیعت کرتا ہے اس بات پر کہ ہم بھاگیں گے نہیں، کیا جان دیں گے؟ تو سارے صحابہ آئے، انہوں نے کہا ہم تیار ہیں اس کے لیے. تو اس بیعت کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے، اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں. کیا بیعت رضوان اس کو اس لیے کہتے ہیں، قرآن پاک میں فرمان لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ. اللہ تعالیٰ ان سب اشخاص سے راضی ہو گیا جنہوں نے بیعت کی تمہارے دست مبارک پر درخت کے نیچے. کیا یہ تو وہی بیعت تھی کہ ہم بھاگیں گے نہیں اور ساتھ دیں گے آپ کا. تو اس طرح کی بیعت مختلف موقعوں پر ہوئی ہے. چوتھی بیعت بیعت طریقت. کیا یا بیعت سلوک بیعت. تو اس کے علاوہ جو واقعہ، اس کے علاوہ بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے. ایک صحابی آیا، آپ نے فرمایا مجھ سے بیعت ہو جاؤ. انہوں نے کہا میں تو پہلے ہو چکا ہوں، پھر ہو جاؤ. پھر تو حضرت معاذ بن جبل کا بھی یہ واقعہ اور حضرات کا بھی یہ واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیعت کراتے تھے. اس کو بیعت سلوک بھی کہتے ہیں اور بیعت طریقت بھی کہتے ہیں. مشائخ کے یہاں جو بیعت ہوتی ہے نا وہ یہی بیعت سلوک ہے. کیا چونکہ اس روایت میں یہی آیا کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت آپ کے ارد گرد تھی، آپ نے عہد کرایا ان سے تم ان اعمال کے اوپر جمے رہو گے اور ان گناہوں کے پاس نہیں جاؤ گے. تو جو لوگ بالکل انکار کرتے ہیں بیعت کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک میں بھی ہے اور یہ حدیث میں بھی ہے. اب میں پہلے قرآن شریف کی آیت سناتا ہوں جس میں لگتا ہے کہ یہ بیعت جو ہے وہ بیعت طریقت ہے، اعمال کے اوپر جمنے کے لیے بیعت. کس کے لیے؟ اعمال کے اوپر جمنے کے لیے بیعت. یہ سورہ ممتحنہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب تمہاری خدمت میں مومن عورتیں آئیں. کون آئے گی؟ یہ تو نہیں فرمایا کافر، مومن عورت کوئی پہلے سے مومن ہے، پہلے سے. یبایعنک، تم سے بیعت کرنے کے لیے. کیا کرنے کے لیے؟ کس بات پر؟ علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گی. ولا یسرقن، چوری نہیں کرے گی، چونکہ عورتیں بھی چوری کرتی تھی چھوٹی ہی سے ہی. ولا یزنین، زنا نہیں کریں گی. ولا یقتلن اولادہن، اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گی. ولا یاتین ببہتان، جو ابھی حدیث کے الفاظ تھے، اور وہ بہتان نہیں باندھیں گے. یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، جس کو گڑ رہی ہوں اپنے ہاتھوں اور پیروں کے سامنے. ولا یعصینک فی معروف، کسی بھی کام میں، جائز کام میں تمہاری نافرمانی نہیں کریں گے.
اگر کوئی کسی سے بیعت ہو جائے اور وہ اس سے کوئی غلط کام کرنے کے لیے کہے تو اس کی اطاعت جائز، چاہے وہ امیر المومنین کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ اس کے لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کسی بھی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی کیا ہو، نافرمانی ہو۔ فبایعہن، ان کو بیعت کر لیجیے، ان عورتوں کو بیعت، واستغفر لہن اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت بھی مانگی تاکہ پچھلے گناہ ان کے سارے معاف ہو جائیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ بیعت خواتین سے لی جاتی ہے، کیا یہ بیعت جہاد بھی نہیں، بیعت اسلام بھی نہیں ہے نا، اور اسی بیعت خلافت بھی نہیں، یہ بیعت اصلاح، کیا بیعت اصلاح بھی اس کو کہتے ہیں، اصلاح کے لیے، بیعت طریقت بھی کہتے ہیں اس کو۔ سوال اب یہ بیعت فرض ہے یا فرض نہیں ہے یا کیا ہے؟ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں، کچھ تو کہتے ہیں یہ فرض عین ہے، اس کے بغیر نجات نہیں۔ دوستو ایسا نہیں، ایسا نجات کے لیے تو ایمان اور اعمال صالحہ کافی ہے، لیکن اس کو بالکل کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ بھی صحیح نہیں۔ البتہ یہ بہتر ہے، کیا بہتر اس اعتبار سے ہے کہ جو آدمی کسی سے بیعت ہوتا نہیں ہے تو وہ اعمال میں سستی کرتا ہے، کیا نمازوں میں سستی کرتا ہے، دوسری چیزوں میں سستی کرتا ہے۔ جب اس کو کوئی نگران ہوتا ہے اور کوئی اس کا مرشد ہوتا ہے تو وہ اس کی نگرانی میں رہتا ہے، اس کی نگرانی میں رہتا ہے، اسے اس کو بہت نفع پہنچتا ہے۔ اور تجربہ یہی ہے، تجربہ ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس کوئی آتا تھا یا کبھی خط، حضرت کسی مدرس کو دے دیجئے جو عالم و فارغ ہو چکا ہو، تو ہمیں مدرسے میں ضرورت ہے مدرس۔ پھر ساتھ میں یہ بھی کہتا تھا کہ وہ آپ سے اگر بیعت بھی ہوتا تو زیادہ بہتر تھا، کیا اگر آپ سے وہ اپنے کسی مرید کو بھیج دیجئے، یعنی ہے تو وہ عالم بھی اور آپ سے مرید بھی ہو، اس سے نفع پہنچے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے جو علماء مشائخ سے بیعت ہوتے ہیں، ان کی نگرانی میں رہتے ہیں، ان کے مشوروں کے تابع چلتے ہیں، حالانکہ تو علماء ہوتے ہیں نا، تو عام طور سے ان کے مزاج میں وہ جھگڑے فساد والا کوئی چیز نہیں رہتی ہے، ورنہ علم کا غرور بھی ہوتا ہے نا کہ مجھے یہ عہدہ دے دیا جائے، مجھے وہ عہدہ دے دیا جائے، مجھے یہ کیا جائے۔ تو عالم تو وہ بہت بڑا ہوتا ہے لیکن غصے پر قابو نہیں، کیا اور مداخلت ہر جگہ، اس سے پریشانیاں ہوتی ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ حضرت اس کو بھیج دیجیے جو آپ سے بیعت ہو۔ اور چونکہ مکتوبات بہت لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ مرید نے خط لکھا اور پیر نے جواب دے دیا، تو ایک مرید نے خط لکھا حضرت مفتی محمود صاحب، وہ شیخ الحدیث تھا، کیا بخاری شریف کی 2 جلدیں ہیں، وہ بھی بخاری شریف، یہ بھی بخاری شریف، یہ جلد اول ہے، جلد ثانی۔ جیسے قرآن پاک جو ہے کوئی آدمی کہے گا یہ بڑا قرآن پاک زیادہ بھاری ہو جاتا ہے اٹھانا، اس کو 15 پارے الگ کریں گے، 15 پارے، تو ظاہر ہے پہلے 15 پارے وہ بھی تو قرآن ہی ہے اور دوسرے 15 پارے وہ بھی تو اللہ کا کلام ہے۔ تو مدارس میں عام طور سے جلد اول ایک الگ عالم پڑھاتا ہے اور جلد ثانی دوسرا۔ اب طلباء نے ان کے نام بھی رکھے ہیں، دیوبند میں بھی اس کے کہتے ہیں یہ شیخ اول، یہ شیخ ثانی۔ تو بہرحال تو یہ شخص جو پڑھاتے تھے بخاری شریف اول، تو شیخ اول کہتے تھے، بخاری اول۔ تو مدرسے والوں نے ایک مرتبہ اس کو کہا کہ حضرت آپ اس سال جلد ثانی پڑھا دیں، کیا پڑھیں گے؟ اول دوسرے کو دے دیں گے، تو دے دی۔ اس پر اس کو بڑا ہتک ہو گیا اور اس نے خط لکھا اپنے پیر کو، کس کو؟ کہ مدرسے والوں نے میری توہین کی کہ جلد اول مجھ سے لے کر جلد ثانی مجھ کو دے دی، اس لیے میں اس مدرسے سے چلا جاؤں گا، میں استعفیٰ دیتا ہوں۔ کیا حضرت آپ کے حکم کا منتظر ہوں، پیر یہاں کام آتا ہے، اگر پیر نہ ہوتا تو چلا جاتا نا، اور اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے، محروم بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے جواب لکھا، پورا تو مجھے یاد نہیں، پہلے آپ کی عادت تھی آپ الزامی جواب دیتے تھے، کیا پھر نصیحت فرماتے تھے۔ حضرت نے لکھا مدرسے والوں نے جلد اول آپ سے لے کر آپ کو جلد ثانی دے دی اور انہوں نے آپ کی توہین کی، لیکن کیا جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جلد ثانی تصنیف فرمائی تو ان کی توہین نہیں ہوئی۔ مطلب تو ہے کہ اللہ کے بندے یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے، بات سمجھ آ گئی؟ مدرسوں میں یہ ہوتا ہے کہ کتابوں کے اوپر کون سی کتاب پڑھاتے ہو؟ ارے ہم تو اولیاء کی کتابیں پڑھاتے ہیں، یہ تو نادرہ پڑھاتا ہے، یہ تو قاعدہ پڑھاتا ہے۔
ایک بزرگ تھے، عالم بھی تھے، ہمیشہ ناظرہ پڑھاتے تھے کیا؟ اس سے کہے حضرت اللہ نے آپ کو بہت صلاحیت دے دی ہے، عربی کتابیں پڑھائیے، نفع پہنچے گا۔ انہوں نے کہا حدیث میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے۔ کہتے میں تو سب سے بڑا کام کرتا ہوں۔ تو ایسے شخص کو اگر ہم کہیں گے آپ بخاری شریف پڑھاتے ہیں، مسلم پڑھاتے ہیں، اس سال نورانی قاعدہ پڑھانا ہے، کہ بالکل میں اس کے لیے تیار ہوں، میں اس کے لیے، کیونکہ وہ بھی دین کی خدمت ہے، یہ بھی دین کی خدمت ہے۔ اور ایسے حضرات کو اگر کبھی کہا جائے کہ حضرت آپ بخاری اور مسلم پڑھاتے اور تفسیر پڑھاتے ہیں، لیکن مطبخ کا جو وہ ہے بیمار ہو گیا ہے، باورچی کون طباخ گھر گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کوئی آج میں پکاؤں گا کیا؟ تو ایسے لوگ جو ہے نا یہ جھاڑو بھی لگاتے ہیں، کھانا بھی پکاتے ہیں۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ کے خانقاہ میں علماء آتے تھے کیا؟ بالکل شیخ الحدیث، کسی مدرسے کا شیخ الحدیث ہے، کوئی جلالین پڑھاتا ہے، کوئی مشکات پڑھاتا ہے، کوئی مسلم پڑھاتا ہے، تو وہاں دسترخوان بچھاتے تھے، وہاں جھاڑو لگاتے تھے۔ تو کہاں تو اتنے بڑے عالم کہاں جھاڑو لگاتے ہیں؟ تو شیخ کی خدمت میں جب آتا ہے نا آدمی تو اپنے آپ کو مٹاتا ہے۔ تو حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ بیعت ہو گئے تھے حضرت تھانوی علیہ رحمۃ سے، وہ تو علامہ ہے، کون؟ سید سلیمان ندوی، ان کی کتابیں پڑھنی چاہیے ضرور۔ سیرت کا پیغام نوجوانوں کے نام، کیا میں حیران ہو جاتا ہوں یہ شخص لکھتا کیا ہے، کیا قلم ہے اس کا۔ تو سیرت کا پیغام نوجوانوں کے نام، جو بھی دنیا کا شخص اس کو پڑھ لے گا، چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو، متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اللہ کا بندہ ایسا لکھتا ہے۔ تو اتنا بڑا علامہ بیعت ہو گیا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ سے، تو بیعت ہو گیا، پھر کہنے لگے حضرت کچھ نصیحت فرمائیے۔ کیا؟ حضرت نے فرمایا آپ تو علامہ ہیں، آپ تو، میں آپ کو کیا نصیحت کر لوں۔ اس کے بعد حضرت نے ایک جملہ فرمایا تو اس پر وہ رونے لگا، کہنے لگے حضرت نے فرمایا اس راستے کا خلاصہ اپنے آپ کو مٹانا ہے۔ کیا؟ اس راستے کا خلاصہ کس کا؟ بیعت سلوک، بیعت مٹانا ہے، بس اتنا کہنا تھا تو ان کے اوپر گریہ طاری ہو گیا، رونا شروع کر دیا۔ کہا یہاں اور کچھ نہیں ہے، صرف مٹانا ہے کیا اپنے آپ کو۔ تو اس طرح سے کہ جو بیعت سلوک ہے، اچھا پھر اس کا کیا ہوا؟ وہ جو شیخ الحدیث تھا نا، اس کو حضرت نے لکھ دیا اور بھی نصیحتیں کہ یہ تو تم نے یہ کیا کہہ دیا، کہ پھر اور بھی نصیحتیں، تو وہیں اسی مدرسے میں رہا۔ کیا؟ تو بتائیے اگر اس کا پیر و مرشد نہ ہوتا تو کیسے گڑبڑ ہو جاتا؟ اس لیے پیر و مرشد بس یہی کام کرتا ہے، گاڑی چل رہی ہے کہیں رک گئی تو ذرا دھکا دے دیا ذرا، تو مرید تو خود ہی کرتا ہے نا، تو نگرانی میں رہتا ہے، اپنے حالات لکھتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ غرور بھی آتا ہے۔ کیا؟ تو کون دوسرے کو کہے گا میرے دل میں غرور ہے؟ اگر کوئی کہے گا تمہارے دل میں غرور، تو لڑائی ہو جائے گی۔ تو ریا آتا ہے، غرور آتا ہے، حسد آتا ہے، دنیا کی محبتیں آتی ہیں، ایک حب جاہ، کیا تو بہت خطرناک چیز ہے یہ۔ کیا ہے حب جاہ کا مطلب ہے کہ میں بڑا بن جاؤں، کیا میرا نام جگہ جگہ ہو، کیا ہو جگہ جگہ، سرخیوں میں میرا نام ہو، جہاں میں جائیں لوگ کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ حب جاہ ہے، یہ بہت ہوتا ہے مولویوں کے اندر۔ سوال اب اس حب جاہ کو نکالنا ہے، کیسے نکلے؟ خود نہیں نکلے گا، کسی شیخ کی تربیت میں رہے گا وہاں ہی نکلے گا۔ اس لیے پہلے مشائخ جو صاحب نظر ہوتے تھے، وہ جب دیکھتے تھے کہ مرید کے دل میں غرور ہے، کیا ہے، تو وہ اعمال تو بہت کرتا ہے، تو وہ کہتے حضرت میرے لیے کوئی خدمت ہے؟ کہتے ہاں، جو باہر جوتے رکھے ہوئے ہیں خانقاہ کے باہر، ذرا ان کو آپ ترتیب کے ساتھ لگایا کریں۔ اب اس کی ڈیوٹی وہاں لگائی۔ کسی کو کہتے حمام جلانا ہے، حمام، کسی کو کہتے استقبال میں جو گھوڑے ہیں ان کی صفائی کرنی ہے، تو اس میں لگے رہتے تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اتنے اونچے شخص تھے، کیا، اور حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ کی ایک نگاہ ان پر پڑھی، کیا پڑھی؟ پھر تو اس کے بعد مولانا بن گئے۔ تو وہ خود فرماتے ہیں کہ مولانا روم مولانا نہ بنتے ایسے اگر شمس تبریزی نہ ہوتی۔ تو خلاصہ یہ ہے، یہ ایک بیعت، اس کو بیعت سلوک کہتے ہیں، کیا بیعت اسلامی کہتے ہیں، تو بیعت طریقت بھی کہتے ہیں۔ تو یہ بیعت طریقت چونکہ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ آیا ہے اور احادیث میں بھی تذکرہ آیا ہے۔ بہرحال اس روایت کا خلاصہ یہ نکلا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاری ہے اور خزرجی ہے، اور جب مہاجرین آتے تھے پھر مدینہ طیبہ،
جب مہاجرین آتے تھے کہاں؟ تو کیا حکمت تھی اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا فہم و فراست. اتنے لوگ ایک ساتھ آئے، ان کا انتظام مشکل ہے، تو آپ مواخات کراتے تھے کیا؟ ایک کو پل یہ مہاجر ہے، یہ انصار ہے کہ نہیں، یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا، تم اس کی، یہ تمہارے گھر میں رہے گا. اس طرح سے تقسیم کیا تھا. تو ان کو بھی ایک ملا تھا، حضرت عبادہ بن صامت، یہ تو تھے نا انصار، ان کو ایک ملا. ابو مرثد ہے نا، ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ، یہ تمہارا بھائی ہے، تو مواخات کراتے تھے. تو خلاصہ یہ نکلا، حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کے اوپر ہم نے بیعت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر.